مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین اپنی اولاد کے متعلق اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد بات نہیں مان رہی۔ تو ایک آسان اور مجرب ترین وظیفہ بتا دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کی نافرمانی میں والدین کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ کئی وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ والدین کے اپنے اعمال کی وجہ سے اولاد ان کی نافرمان ہوتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو آج والدین ہیں، کہیں انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی تو نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کی اولاد کو نافرمان کر دیا۔ اگر ایسا ہے اور والدین زندہ ہیں تو فوراً والدین سے معافی مانگیں، تاکہ آپ کی اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تابع کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ والدین جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، کہیں والدین اللہ کے نافرمان تو نہیں؟ اگر اللہ کے نافرمان ہیں پھر بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اپنے اعمال کی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے پروردگار، مجھ سے غلطی ہوئی، اس غلطی کے سبب سے آج میری اولاد نافرمان ہے، اے اللہ میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا دے، اور میری غلطیاں جو میری کوتاہیاں ہیں ان میں پکڑ کے لیے آپ نے میری اولاد کو نافرمان کیا، انہیں فرما بردار بنا دے۔ اللہ کلمہ کن سے اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے۔ جب بندے کو احساس پیدا ہو جاتا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہو جانا، اپنی غلطی پہ نادم ہو جانا، یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب بندے کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں غلط ہوں، تو اسے ندامت نہیں ہوگی، ندامت نہیں ہوگی تو توبہ کی طرف نہیں جائے گا، توبہ کی طرف نہیں جائے گا تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز احساس کا ہونا ہے کہ میری یہ غلطی ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اس کے بعد پھر جب احساس ہو، ندامت ہوگی، ندامت ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، اپنی غلطی کا اقرار کرے گا، اللہ کی عظمت کا اقرار کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا۔ اور اللہ رحیم و کریم ذات، جس نے اپنی صفت رحمان بنائی ہے، جس نے صفت اپنی رحیم بنائی ہے، وہ رحمان اور رحیم ذات بندے کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور پھر اس کے بعد ایک دعا ہے جو کہ اولاد کے لیے کرنی ہے اور اپنے لیے بھی کرنی ہے۔ یہ دعا جو کثرت سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی راہ راست پہ رکھتے ہیں، اس کی اولاد کو راہ راست پہ رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں کو ہدایت پہ گامزن فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے یہ دعا کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنی ہے۔ نماز میں تو ہم ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنا بھی اس انداز سے ہے کہ مانگنے کے انداز میں پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد 41 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اور اپنی اولاد، اپنی نسلوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے، اور نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تابع فرمان رکھیں گے اور ہدایت پر رکھیں گے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جسے ہدایت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی، اور جسے خیر کثیر مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ تو اس لیے ہدایت کی دعا، اگر یہ کوئی معمولی دعا ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کا حصہ یہ آیت بنا کے نہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دعا کو نماز کا حصہ بنایا ہے، یہی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ تو یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے، یہ دعا کے طور پہ ہر نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے اہل خانہ کی، اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی
اپنے بہن بھائیوں کی اور تمام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔